یہ ہماری ادبی تخلیقات کو قارئین تک پہنچاتے ہیں جی اور یہ جو پچھلے 200 برس سے سندھی ادب، اردو ادب، بلوچی ادب جیسا بھی ہے، جی یہ اگر آیا ہے لوگوں کے گھروں تک جی تو اس کا واحد ذریعہ ادبی رسائی ہے۔ جی اخبارات کو چھوڑ دیجئے کہ وہ حالات حاضرہ پر ایک دن کی خبر دیتے ہیں، ادبی رسائل تو دراصل سوسائٹی کے خلاف سب سے پہلی FIR ہے۔ جی تاریخ میں خبریں مر جائیں گی، تخلیق کار کی تحریریں سے تاریخ بنے گی۔ تو اگر ہم پلٹ کر دیکھیں قیام پاکستان سے پہلے تو کیسے بڑے بڑے رسالے اور ان کے جو مدیر تھے جی جن کے نام لیتے ہوئے بھی بڑا عجیب لگتا ہے، حضرت موہانی، ظفر علی خان، نیاز فتح پوری، یہ بڑے لوگ تھے جنہوں نے کام کیا۔ جی اس زمانے میں پاکستان سمیت ہر چھوٹے موٹے پڑھے لکھے گھر میں جو ہے وہ رسائل پہنچتے تھے۔ گزشتہ دنوں میرے ساتھ مہتاب راشدی کی مہتاب راشدی سے باتیں کر رہے تھے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ لاڑکانہ میں ہمارے گھر بچوں کے رسالے جی اور ادبی پرچے ہمارے والد پڑھتے تھے۔ تو یہ 50 سال پہلے کی بات ہے۔ صحیح تو یہ جو تخلیقات سامنے آئی ہیں وہ ادبی رسائل اور جرائد کے سبب آئی ہیں۔ سہمائی ہوئے، افکار ہوا، افکار نو ہوا، نقوش ہوا، یہ اتنے بڑے بڑے پرچے تو یہاں سے سیپ 55 برس تک نکلتا رہا۔ تھوڑا بہت کام آہنگ نے بھی کیا ہے آخری دنوں میں۔ شروع میں تو وہ ہفتے صرف ریڈیو کے پروگرام دیتے تھے، بعد میں انہوں نے ادبی تخلیقات بھی شائع کرنا شروع کی۔ تو دیکھیں اب مجموعی طور پر پوری دنیا میں سافٹ کاپی مر رہی ہے۔ جی کتنے برطانیہ کے بڑے اخبار ہیں جو پیپر کے طور پر اب آ گئے ہیں کمپیوٹر پر۔ بالکل ادبی رسائل کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر تکلیف کے ساتھ صحیح آپ کو یہ بتانا پڑے گا لوگوں کو کہ اب جو آنے والے دن ہیں ہم وقت کے پہیے کو الٹا نہیں پھیر سکتے۔ اب اگر میں جہاں بیٹھ کر بات کروں کہ نہیں جی ایک زمانہ آئے گا ادبی رسائل پھر نکل، اب اسی شہر حیدرآباد میں نئی قدریں ہیں، اختر انصاری حیدرآبادی نکالتے تھے، کتنا بڑا پرچہ تھا نئی قدریں، حمایت علی شاعر نے نکالا، بہت تاریخی پرچہ، شعور ماہنامہ میں شعور کے نام سے، اور بہت سے رسائل ادبی تھے سندھی میں، اپنے ادبی رسائل نکلتے تھے۔ دیکھیں اب اخبار گھروں میں جو کچھ گھر رہ گئے ہیں جہاں ہاکر پوڑیا بنا کر پھینکتا ہے اور 3 دن کے بعد ملازم جمع کر کے رکھ دیتا ہے، کوئی کھول کے پڑھتا بھی نہیں، ہارڈ کاپی ختم ہو رہی ہے۔ تو دکھ کی بات ہے کہ ادبی جرائد اپنی اہمیت کھو رہے ہیں، لیکن اس میں بہت زیادہ مایوسی کی بات اس لیے نہیں ہے کہ اب بھی بعض ادبی رسائل اس طرح انہوں نے طریقہ اپنایا ہے کہ اب وہ اپنے قارئین کو ٹیلی فون کے ذریعے بتاتے ہیں اور اس نے کہا دیکھیں جی ہمارا اگلا شمارہ آ رہا ہے، اس میں ان لوگوں کی کہانیاں، ان کی غزلیں، ان کی نظمیں اور تنقید پر ان کے مضامین شامل ہیں، آپ اگر انٹرسٹڈ ہیں تو ہمیں بتا دیجئے، ہم ایک کاپی آپ کو ڈاک سے بھیج دیں۔ فرض کیجئے ان کے پاس 400 آدمیوں نے کہا جی ہمیں بھیج دیتے، وہ 400 کاپی چھاپے اور باقی پر چھوڑ کہ آپ یوٹیوب سے دیکھ لیں، ریکھا سے ریختہ سے دیکھ لیں۔ تو آپ نے اتنا خوبصورت موضوع کا انتخاب کیا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ آنے والے 10 سال 20 سال اس میں ادبی جرائد کی حیثیت جو ہے وہ تحقیق کرنے والے، یہ جو سندھی میں ایم اے، اردو میں ایم اے، بلوچستان کے موضوعات پر ریسرچ کرتے ہیں، ایم فل کرتے ہیں، PhD کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ کاپیاں چھپیں گی۔ آگے چلنے کے بعد عام قاری بھی ٹیبلیٹ پر یا موبائل پر پڑھنے کا عادی ہو جائے گا۔ میری عمر کے لوگوں کے لیے تکلیف ہے کہ مجھے ابھی کتاب سے کہ کاغذ کا ایک خوشبو خاص وہ مجھے تسکین دیتی ہے۔ میں جب لب پر ہلکا سا تھوک لگا کر اس کے صفحے کو پلٹتا ہوں تو اس کی خوبصورتی اور اس کی لذت جو میرے اندر اترتی ہے، ٹھیک ہے میں اس سے آگے میں رہوں گا نہیں، آگے آنے والے بچوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ جب سامنے سے آنے والی لڑکی ہلکے سے ٹکراتی ہے، کتاب گرتی ہے اور کتاب سے گلاب کی پتی کا ایک پھول زمین پہ گر جاتا ہے، وہ جو لطف، وہ جو وہاں انگیجمنٹ ہوتی تھی، وہ جو افیئرز ہوتے تھے اسی کتاب کے ذریعے، اسی رسالے کے ذریعے، دیکھیں اس کا مستقبل ہے۔
بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ کتاب کا لمس اور کتاب کی خوشبو اس کا متبادل کوئی نہیں. اچھا، ایک اور چیلنج ہمیں درپیش ہے کہ جس طرح سے کرنٹ افیئرز میں ہم آتے ہیں تو فیک نیوز کا ایک بھرمار لگی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر، لیکن اب ادبیات میں بھی جو ہے وہ فیک نیوز یا فیک اشعار یا جعلی اشعار، مثال کے طور پر غالب کے نام سے غالب کا ہم وزن کوئی شعر کہہ دیتا ہے، اس میں وہ غالب کا نام لکھ دیتا ہے. اقبال کا شعر نہیں ہے لیکن وہ اقبال کا نام لکھ آپ نے دیتا ہے. بڑی صحیح نشاندہی کی ہے. مزے کی بات یہ کہ 2-3 نظمیں جی ایسی ہیں کہ جنہیں بھارت سے جی پڑھا جا رہا ہے مشاعروں میں، ہوں وہ آ جاتی ہے سوشل میڈیا پہ بائی وائس، جی فیس نہیں آتا. جی مجھے لوگوں نے لکھ کر بھیجا کہ رضوان بھائی یہ علامہ اقبال پر کی آواز ہے. جی جی کسی نے کہا کہ علامہ اقبال کی قدیم آواز جی جو ان کے پوتے نے تصدیق کی. ہوں میں ان کو سمجھاتا ہوں بھائی اب نہیں رہے. علامہ اقبال کبھی آل انڈیا ریڈیو نہیں گئے، جی انہیں کبھی آل انڈیا ریڈیو نے نہیں بلایا. ہوں قائد اعظم نے اتنے بڑے آدمی تھے، انہوں نے سن 46 یا 45 میں صرف ایک بار ریڈیو آل انڈیا دلی کے اسٹیشن پر گئے تھے، اور زید بخاری نے بڑی ڈیٹیل سے اس کے بارے میں لکھا ہے. اس میں انگریز جو ان کا مین ڈائریکٹر تھا، سمجھ لیجیے ہیڈ کوارٹر کا ڈائریکٹر جنرل، انہوں نے کہا بھی تھا کہ آپ نے بڑا رسک لیا ہے، آپ نے کیوں بلایا، آپ کم سے کم ہیڈ آفس سے پوچھ رہے تھے، جو طریقہ ہمارے ریڈیو کا ہے. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ فیک نیوز آپ خود اپنی فہم اور ادراک سے قبول کریں گے جی یا رد کریں گے. جی بے شمار میسیجز آتے ہیں کہ جی قدیم ترین تصویر حج کی، ہوں جی بہت سے کہتے ہیں کہ جی یہ غالب، جی اچھا بلکہ اب تو غالب پر انڈیا میں پڑھتے ہیں مشاعروں میں جی اپنے کہہ کر، اور ہوں ٹوکنے والا ان کو کوئی نہیں ہے. ہوں دیکھیے اس کا کوئی علاج نہیں ہے. جب یہ سب کچھ نہیں تھا تب بھی بائی وائس یہ جو ہمارے میسنجرز آتے تھے نا، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں اونٹوں پر بیٹھ کر خبر لے کر، ہوں داستان گو، اس وقت بھی پتہ چلتا تھا کہ کیا چیز سچ ہے اور کیا چیز غلط ہے. اور دیکھیے پرنٹنگ تو 200-400 سال پرانی بات ہے. جی قرآن کریم تو اس کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے. جو احادیث مبارکہ ہم تک آئی ہیں وہ تو 80-90 سال کے بعد پہلی جی مسلم اور بخاری جو ہے وہ پرنٹنگ شیپ میں آئی. لیکن دیکھیے اس کی اتنی تحقیق ہوئی، لوگوں نے اتنی جان ماری کی ہے، سلام ہے ان لوگوں کو، کہ چھان پھٹک کر ہم تک جو چیز پہنچی ہے وہ 99% درست ہے. جی بالکل اسی طرح آج جو یہ فیک چل رہا ہے، آپ اسی فیک میسج میں کوئی نہ کوئی تبصرہ کرنے والا لکھ دیتا ہے کہ یہ فیک نیوز ہے یا یہ فیک پکچر ہے. سو اس کا کوئی قانون، چونکہ اب تو سوشل میڈیا پہ قانون لاگو نہیں ہے انٹرنیشنل، آگے چل کر بنے گا تو دیکھیں گے. فی الوقت دنیا کی حکومتیں اپنے سرکاری چینلز کو تو قابو کر سکتی ہیں. جی سوشل میڈیا کا بہرحال ایک بڑا فائدہ ہوا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ جتنی آوازیں ہر عہد میں دبائی گئی، اب سوشل میڈیا اپنے مافی ضمیر کے ساتھ ہر آدمی کی آواز بن کر آ رہا ہے. اب آپ دھوکے میں نہیں رکھ سکتے. لیکن یہ صحیح ہے کہ دیکھنے والے کو، سمجھنے والے کو، جس کی سطح فہم و ادراک کی زیادہ بلند نہیں ہے، اس کے لیے دشوار ہے کہ کس خبر کو میں درست سمجھوں اور کس خبر کو میں درست نہ سمجھوں. یعنی میں آپ 1 منٹ اور لوں گا کہ 3 دن پہلے ایک بہت ذمہ دار آدمی نے مجھے ایک تصویر دکھائی پشاور میں، جہاں جیسے کسی کا انتقال ہو گیا، لوگ پریشان پھر رہے. اس کے نیچے لکھا کہ مولانا فلاں اس دنیا سے پوچھ کر. پھر خود ہی انہوں نے لکھا کہ مگر مجھے یقین نہیں ہے اس پر. تو پھر میں نے اٹھ کر گیا اپنے کمرے سے، فوراً ٹی وی کھولا، 2 منٹ ویٹ کیا، ٹکر دیکھے تو مجھے پتہ چلا کہ وہ خبر غلط تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ 2-3 منٹ تک تو غلط خبر آپ تک رہے گی، بالآخر وہ خبر صحیح ہو کر آپ کے سامنے آتی ہے. بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے آپ سے. آخر میں چونکہ ہمارا پروگرام تخلیق جو ہے وہ قومی نشریاتی رابطے پر نشر ہونے والا پروگرام ہے، ادبی شائقین جو ہے آپ کی گفتگو سن رہے ہیں، آخر میں کوئی ادب کے حوالے سے کوئی پیغام، نئے رجحانات کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مایوسی کی بات ہے نا، یہ کتاب اپنی اہمیت کھو رہی ہے، یہ بالکل درست ہے. تخلیق اپنی اہمیت نہیں کھو رہی. واہ کتاب میں ہے، کتاب چلی جائے گی، تخلیق اس ڈبیا میں آ جائے گی، جی شکل بدل جائے. شکل بدل جائے گی. نمبر 1. نمبر 2، جو قومیں ادب سے نہیں جڑتی،
ثقافت سے نہیں جڑتی، اور جو افراد شعر و ادب اور موسیقی سے دلچسپی نہیں رکھتے وہ جسم بے روح ہے۔ واہ، ایک تحقیق ہوئی تھی لندن میں، ان ڈاکٹرز کے ہاتھوں میں میرے رب نے زیادہ شفا اتاری تھی جنہیں ادب اور موسیقی سے دلچسپی تھی۔ تو دل میں گداز، لہجے میں نرمی، لوگوں کے لیے محبت کا جذبہ ادب اور موسیقی پیدا کرتا ہے۔ واہ، اگر نوجوانوں ادب کو چھوڑ دیں، موسیقی جو ہماری موسیقی فوک موسیقی ہے، اگر اسے آپ نے چھوڑ دیا تو یہ سمجھ لیجیے کہ آپ گھر میں تو ہیں مگر گھر میں نہیں، جنگل میں۔ بالکل، بے شک آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ اپنی جڑوں سے جو ہے وہ نسبت رکھنی چاہیے، ان سے تعلق کو جوڑے رکھنا چاہیے، اسی میں جو ہے وہ ثقافت کی اور لوگوں کی جو ہے بقا ہے۔ بہت شکریہ رضوان صدیقی صاحب کہ آپ ہماری دعوت پر اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ بہت شکریہ، بڑا مزہ آیا۔